دوستو اس قصے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ایما خاتون نے اپنا دوسرا پوتا اٹھایا ہوتا ہے اور اس کے ماتھے سے بوسہ لے لیتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے میرا پوتا، میرا جگنو بہت پیارا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان پوچھتی ہے کہ کیا ابھی تک ارطغرل نہیں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹی آ جائیں گے۔ پھر اصلحان بھی کہتی ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر و عافیت سے آئیں گے۔ دوسری طرف وسیلیو بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ارطغرل بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وسیلیو گھوڑوں پر چڑھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ارطغرل کے ساتھی اور ارطغرل واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف الیار کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سخت زخمی ہوتا ہے اور ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ جاتا ہے اور سلطان علاء الدین سے بتاتا ہے کہ وہ کتے بھاگ گئے ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین ایک سائڈ پر چلے جاتے ہیں اور ارطغرل بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے اور ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین کہتا ہے کہ آپ ابھی تک مجھے ابو منصور ہی بلائیں تاکہ کسی کو یہ بات پتہ نہ چل سکے کہ میں سلطان علاء الدین ہوں۔ سلطان علاء الدین ارطغرل سے کہتا ہے کہ چلو قبیلے میں جا کے بات کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو اور زخمیوں کو جلدی قبیلے پہنچاؤ، اور پھر وہ قبیلے کی طرح روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر قبیلے میں ڈول بجتا ہے اور سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ تو اتنے میں ارطغرل سلطان علاء الدین اور الیار صاحب کو زخمی حالت میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب الیار صاحب کو ایما خاتون دیکھتی ہے تو ایما خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اصلحان بھی آ جاتی ہے اور چیخ کر روتی ہے کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا۔ پھر ارطغرل اپنی والدہ ایما خاتون سے پوچھتا ہے کہ حلیمہ سلطان کیسی ہے؟ تو اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارطغرل بھائی سے کہتا ہے کہ جلدی سے شفا خانے میں لے جاؤ، اور پھر ارطغرل اپنی زوجہ کے پاس حلیمہ سلطان کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے۔ پھر حلیمہ سلطان پوچھتی ہے کہ خیر ہے، آپ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں۔ تو اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ وسیلیوں نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا، اگر ابو منصور وقت پر نہ آتے تو ہم سب بھی مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف قلعہ کا رجائے سر میں وسیلیو سخت غصے میں ہوتا ہے اور اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کب تک ایسے اپنے لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ پھر ایک سپاہی کماندار آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہنشاہ نے خط بھیجا ہے، تو وہ بلا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اندر آنے جو۔ جب وہ شہنشاہ اس سپاہی سے خط پکڑاتا ہے تو ارطغرل وسیلیو سخت غصے میں آ کے خط کو پھینک دیتا ہے کہ بھاڑ میں جائے اس کا خط، اسی کی وجہ سے ہم لوگوں کا یہ حال ہوا۔ پھر کماندر وسیلیو سے کہتا ہے کہ اگر ابو منصور نہ آتے تو ہم کبھی نہ ہارتے۔ تو اس پر کماندر کہتا ہے کہ ابو منصور کوئی خاص جنگجو ہے، تاجر نہیں۔ اس پر وسیلیو کہتا ہے کہ نہیں، وہ جنگجو نہیں بلکہ سلطان علاء الدین کا کوئی خاص آدمی ہے۔ تو پھر کماندر اسے کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وسیلیو کہتا ہے کہ وہ ان کا اصل مقصد ہے کہ قلعہ حاصل کرنا، اگر ہم نے اس آدمی کا پتہ نہ لگوایا تو وہ قلعہ حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ وسیلیو کہتا ہے کہ ہم اس کا پتہ لگوائیں گے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے کہ کیسے؟ تو وسیلیو کہتا ہے کہ عام طور پر ہانلی بازار میں تمام تاجر جاتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اس کا پتہ لگوا لیں گے کہ ابو منصور کون ہے۔ تو پھر ایک کمانڈر شہنشاہ کا خط اٹھا کر اسے کہتا ہے کہ وسیلیو ایک بار پڑھ تو لیں۔ تو وسیلیو وہ خط پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہنشاہ سلطان علاء الدین آج کل عام آدمی کا بیس بدل کر گھوم پھر رہا ہے اس علاقے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سلطان علاء الدین ہے۔ تو اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا جلد پتہ لگوا لیں گے۔ پھر وسیلیو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ہم اس کا پورا یقین تب کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین کئی قبیلے کے مرکزی خیمے میں سلیمان شاہ کی تلوار نکال کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دیر میں ارطغرل بھی آ جاتے ہیں، اور ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ آج ہمارے قبیلے کے مہمان بنے ہیں آپ۔ تو پھر ارطغرل سے اشارہ کرتے تھے بیٹھنے کا۔ اس کے بعد وہ بھی ارطغرل کو کہتا ہے کہ آؤ ارطغرل بیٹھو ابو منصور کے ساتھ۔ پھر سلطان علاء الدین کہتا ہے کہ اگر آج آپ ہارتے تو میں کبھی سامنے نہ آتا۔ تو اس کے بعد ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ الیار صاحب کو بتائیں الیار صاحب کیسے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ بھی بے ہوش ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین کہتے ہیں کہ خوشی خبر ہے کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ غار میں کیا ہوا ہے مجھے سب بتاؤ۔ ارطغرل بھائی اسے کہتے ہیں کہ نکایوں سے آنے والے جاسوس نے بتایا کہ سلطان علاء الدین کے محل میں ایک جاسوس ہے، اور ارطغرل پھر اپنے جیب سے خط نکال کر دے دیتا ہے، لا کر دے دیتا ہے۔ اس میں خط ہوتا ہے جو سلطان پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی، سلطان علاء الدین کے محل میں ایک جاسوس ہے جو ہمیں اندر سے کروچ کر مار رہا ہے،
تو اس پر سلطان علاؤالدین کہتا ہے کہ ہمیں دونوں طرف کا امتحان دینا پڑتا ہے، باہر سے جنگ اور اندر سے ہمیں غدار کھا رہے ہیں، ہم کسی طرح بھی اس غدار کا پتہ لگوا لیں گے، جلدی ہو یا دیر سے ہو، لیکن اصل مسئلہ قلعہ گرہ جیسر کا ہے، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے فتح کر کے اس کے بعد حتمی فیصلہ کروں گا۔ سلطان علاؤالدین کہتا ہے کہ میں پچھلے 5 دنوں سے ابھی منصور بنا ہوں اور مشرق میں ہماری فوجیں ٹریننگ کر رہی ہے، اور ارطغرل آپ اس علاقے کے اس علاقے کو خاصا جانتے ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ آپ ہمارے قلعے میں مہمان بنے ہیں، تو اس پر سلطان علاؤالدین کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے ایک مہمان خانے میں مہمان رہوں گا تاکہ کسی کو اس بات کا شک نہ ہو کہ سلطان علاؤالدین آیا ہے۔ تو اس پر ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں حانلی بازار میں رہوں گا اس کے بعد۔ دوسری طرف تمام سپاہی حیران ہوتے ہیں کہ ابو منصور بہت بہادر آدمی ہیں اور اس کے سپاہی بھی بہت بہادر ہیں، اور سامسا پوچھتا ہے کہ وہ کوئی تاجر نہیں ہے، وہ کوئی بڑا جنگجو ہے۔ تو پھر درگت کہتا ہے کہ بھائی سب لوگ اپنے زخموں پر مرہم لگا لو، اس کے بعد الیار صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وسیلیو چلپان سے کہتا ہے کہ تم نے کونیا میں سلطان علاؤالدین کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں، میں نے سلطان علاؤالدین کو دیکھا ہے، اور کہتی ہے کہ تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے، تم نے حانلی بازار میں بیس بدل کر جانا ہے اور سلطان علاؤالدین کو تم نے ابو منصور کا نام کو پوچھنا ہے اور سلطان علاؤالدین کو تم پہچان لو گی۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وسیلیو، میں جاؤں گی حانلی بازار اس کا پتہ کروانے کے لیے۔ دوسری طرف بمسی اپنی زوجہ، جس کا پہلے نام ہلینا تھا اب افسا کا نام مسلمان ہو گئی، اسے کہتا ہے کہ اگر وسیلیو میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا، اور تم دعا کرنا کہ میں تب تک نہ مروں جب تک میں وسیلیو کو اپنے ہاتھوں سے نہ مار دوں۔ پھر حفصہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ تم وسیلیو کو مارو گے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا۔ اللہ حافظ۔